شيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے متعلق کچھ عرض کروں. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھوں میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں ایک آواز ہو کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جسائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے متعلق کچھ عرض کروں. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صدیوں پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصِحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک سینکڑوں سال پہلے ہمیں ارشاد فرما دی اور ایک بھائی چارگی کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. قرآن مقدس میں بھی بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے، ایک دوسرے کے حوالے سے دل میں جگہ بنانے اور ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن مقدس میں ہمیں حکم عطا فرمایا. اور یاد رکھیں قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور قرآن کی جو تفسیر کرنے والی ذات ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے فرمایا گیا ہے ادلہ اربع یہ چار ہیں: قرآن، حدیث، قیاس، اجماع امت.
سب سے پہلے ہمیں کوئی مسئلہ قرآن مقدس کے اندر دیکھنا ہے. جب قرآن مقدس کے اندر کوئی مسئلہ مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جب قرآن کے اندر بظاہر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرو. حدیث میں بھی اگر کوئی بات نہیں ملتی تو پھر قیاس کی طرف آئے. قیاس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر اجماع امت کیا کہتا ہے اس حوالے سے, پھر اس سے اپنے دین کے اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 4 بنیادی اصول ہمارے پاس میں ہیں. انہی پر پوری یہ شریعت اور پورے ہمارے دین دنیا کے جو مسائل ہیں انہی 4 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ, یتیم مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں سمجھایا. پہلے اپنی عبادت کی طرف بلایا, پھر کہا عبادت تو کرنا لیکن میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. عبادت کا حقدار صرف وہی خدا ہے جس خدا نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. دوسرا نہ خدا ہوا ہے نہ ہو سکتا. تو صرف عبادت کا حقدار اللہ, اسی کی عبادت کی جاتی تھی, اسی کی عبادت کی جا رہی ہے اور صبح قیامت تک اسی ہی کی عبادت کی جائے. اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اگر دنیا کے اندر, قبر کے اندر اور حشر کے اندر کامیاب ہونا ہے, یہ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ اسی کی عبادت کرنا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں آگے حدیث پاک کے ذریعے سے سمجھایا بھی. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قریبی رشتہ دار, یتیم مساکین, پاس کے پڑوسی, دور کے پڑوسی اور جناب والا کسی طریقے سے غلام, باندی, لونڈی, ان سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور زیادہ حد سے زیادہ مت کرنا, اترانا مت, اس لیے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, حد سے بڑھنے والا یا اترانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. یہ بات یہاں تک ہو گئی. اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جب حدیث ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حق بنتے ہیں. ایک مسلمان, ماں باپ کی بات نہیں کر رہا, ماں باپ تو بہت بڑی بات ہو گئی, بھائی بہن اور جو قریب کے وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. عام مسلمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. اب ہم ان 6 حقوق میں سے کتنے حق ادا کرتے ہیں وہ ہم اپنے اپنے طے پر اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کیا واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کیا واقعی میں اس حدیث کے اندر ہمارا نام آتا ہے یا اس سے کہیں ہمارا نام خارج ہے. اسلام یہ صرف اور صرف ادب کا دین ہے. اسلام یہ نصیحت کا دین ہے. اسلام بھلائی ہی کا دین ہے. ہر ایک کے ساتھ اسلام بھلائی کا پیغام دیتا ہے, اپنا ہو بیگانہ ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, شہری ہو دیہاتی ہو, ہر ایک کے ساتھ اسلام خیر خائی اور بھلائی کا حکم ارشاد فرماتا ہے. حضور فرماتے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو سب سے پہلے اس کو سلام کرے. سب سے پہلے اس کو سلام, یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں. حق المسلم علی المسلم 6, ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق فرمائے. صحابہ کرام نے فوراً سوال کرتے اقیلا ما ہونا یا رسول اللہ, وہ ہے کیا یا رسول اللہ؟
تو حضور فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سارے کام بعد میں، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور حضور کی حدیث بھی ہے السلام قبل الکلام، سلام یہ کلام کرنے سے پہلے ہونا چاہیے. اپنی بات شروع ہونے سے پہلے ہی سلام ہو جائے، اور سلام ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سلام ہونے کا فائدہ یہ ہوگا جیسے ہی ہم نے سلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سلام کرنے والے پر بھی برستی ہے اور سامنے والے پر جماجم برستی ہوئی رہتا ہے. اور جب وہ جواب دے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پھر سے اس کے اوپر، دونوں کے اوپر سلامتی اور رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ سلام اتنا پاورفل ہے. ہم نے آج سلام کو چھوڑ کے، وہ ایک الگ بات ہے، اس سے بھی ہم نکل چکے اور اس میں یہ قید نہیں لگئی ہے کہ کون کس کو کرے گا. جو پہل کر دے حضور فرماتے اس کو ہی زیادہ ثواب ہے. جو سلام میں پہل کر دے اسی کو زیادہ ثواب. جبکہ حکم یہ ہے سلام اور سلام کے جواب میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا اس کا واجب ہے. لیکن فرمایا گیا جو پہلے پڑھ کر کے سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا ایک بات یہ دیکھیں، صحابہ کرام کو جب یہ حدیث پاک پتہ چلی تو صحابی جب ملتے تو ایک صحابی ملے تو انہوں نے سلام نہ کیا، وہ انتظار کرے میرا سامنے والا بھائی سلام کرے. دیکھ ان کی سوچ دیکھا، ان کی نیت دیکھے کتنا دل صاف تھا ایک مسلمان کے حوالے سے. ان مسلمانوں کو سلام نہیں کی تو بڑھ کر کے انہوں نے واپس سلام کر لیا. سلام کر لیا، جواب ہو گیا. حضور کے پاس وہ صحابی گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شاید حضرت ابوبکر صدیق تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے، کہا رسول اللہ آج یہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے سلام نہیں کی. تو حضور نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا آج تم ان سے ملے اور سلام نہیں کی. کہا رسول اللہ بلا شبہ میں ان کو سلام نہیں کیا. تو کہا کیوں نہیں سلام کیا جبکہ سلام میں پہل کرنے والوں کے لیے زیادہ ثواب ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا بھائی پہلے سلام کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب اس کو عطا فرمائے. آپ اندازہ فرمائیں جب کہ سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے. ان کی نیت یہ تھی یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں میرا تو بڑا مرتبہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ میرا بھائی یہ مجھے پہلے سلام کر دے اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے زیادہ ثواب ملتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو پہلے بڑھ کر کے سلام کر دیں. اور واقعی میں ہماری یہ نیت صحیح ہے کہ سامنے والا سلام کرے اس لیے کہ اس کو زیادہ ثواب مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ دل میں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ ہم بڑھ کر کے سلام کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب ہمیں عطا فرما دے اور جواب دینے کا بھی اللہ ہمیں اور آپ کو ثواب عطا فرما دے. اللہ کے رسول غیب کا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں یہ لوگوں یہ سلام اتنا وہ محبت کا یہ جملہ ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کے دلوں کے اندر اگر اپنے حوالے سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سلام کو عام کر دو. جب تم سلام کو عام کرو گے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے. چھوٹا سا جملہ السلام علیکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس السلام علیکم کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے محبت پیدا کرتا ہے. دنیا نہ جانے کیا جملہ کہہ کر کے خود بھی کہتا ہے، کہتے ہیں دنیا کہتی ہے اور ہمیں بھی کہلوانے کی کوشش کرتی ہے. اس ایک غلط جملہ کہہ کر کے دنیا ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی نظر آتی ہے اور ہمیں بھی وہ کہلوانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ نہ اس کا کوئی مطلب ہے، نہ کوئی اس کا کوئی بینیفٹ ہے، نہ دنیا میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے، نہ حشر میں فائدہ ملنے والا ہے. جس سلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے لوگوں سلام کو عام کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبت بھی پیدا فرما دے گا اور اس سلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا. جو قوم اپنی غلط رویے کی بنیاد پر، غلط جملے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت پہلے فرما دیا لوگوں سلام کو عام کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا. سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں گے تو پتا چلے گا ہاں یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، ہاں اس بازار میں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس مارکیٹ کے اندر بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، ہاں یہاں پر مسلمان بستے ہیں اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سلام
سلام کیا ہے؟ سلام یہی تو ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں اور آج کے سلام کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے، ویسٹرن کلچر اپنا لیا ہے، نہ جانے کیا کیا، صبح کا جملہ الگ ہے، دوپہر کا الگ ہے، شام کا الگ ہے۔ یعنی صبح اگر آپ ہوئی ہے تو گڈ مارننگ کہیں گے، جب ہی آپ کی صبح سلام ہونے والی ہے، حضور نے فرمایا ایک ہی جملہ ایسا استعمال کر لو، صبح کہو تو بھی اللہ کی رحمت ہے، دوپہر میں کہو تو بھی اللہ کی رحمت ہے، شام میں کہو بھی تو اللہ کی رحمت ہے، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ 24 گھنٹے میں جب کہو گے، صبح بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، شام بھی شامل ہو گئی، رات بھی شامل ہو گئی، دوپہر بھی شامل ہوگی۔ جب السلام علیکم کہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹہ تمہارے اوپر رحم و کرم کی بارش نازل فرما دے گا۔ پھر ہمیں صبح کے لیے الگ، دوپہر کے لیے الگ، شام کے لیے الگ، رات کے لیے الگ الگ جملے استعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو غیروں کا طریقہ اپنائے گا کسی بھی معاملہ کے اندر، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے سوسائٹی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو ہم دوسرے کو نہ اپنا کر کے، یہود و نصارہ کے طریقے کو نہ اپنا کر کے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، وہ طریقہ اپنا لے جس طریقہ پر چل کر کے ابو بکر صدیق چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ان کے قدموں میں لا کر کے ڈالے، فاروق اعظم چلے ان کے راستے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوچ، وچار اور مشورہ کے مطابق اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی۔ اس ڈگر پر چلے جس ڈگر پر عثمان غنی چلے، مولا علی چلے، عبد الرحمن بن عوف چلے، طلحہ چلے، سعید، زید، عمر سب چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ انشاءاللہ ہم بھی اس روش پر، اس ڈگر پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ حضور کے طریقے کو اپنا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنی ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ حضور کا یہ جو طریقہ، جو ایک حق جو مسلمان کے اوپر ہے، اس کو اپنا لے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ کوئی مل گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس سلام کر لیں، سلام کر لیں، سلام کرنے کے بعد پھر اپنا سارا جو بھی معاملہ ہے پھر اس کو شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کی برکت سے اس معاملے کے اندر بھی برکت پیدا فرما دے۔ کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی سے ملیں تو سلام کرے، راستے میں ملیں تو سلام کریں، کسی کے گھر جائیں تو سلام کریں، اور سلام کر کے ہی گھر جانے کی اجازت دیں کسی سے۔ ایسا نہیں ڈائریکٹ ہم کسی کے گھر میں داخل ہوں، یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہوں تب بھی سلام کر لے گھر والوں کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی صدقہ اور ان کی بھی برکتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہو۔ کسی گھر میں جائیں تو پہلے سلام کریں، یوں ہی نہ چلے جائیں کسی گھر کے اندر۔ حضور نے کسی کے مسلمان کے گھر کے اندر داخل ہونے کا بھی ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا، پہلے سلام کریں، سلام کرنے کے بعد اگر جواب آ جائے تو اس کے بعد اندر آنے کی اجازت مانگے۔ اگر سلام کا جواب آ گیا، اندر جانے کی اجازت مل گئی تو اندر آئے، سلام کا جواب نہ ملا اس کے بعد میں پھر سلام کریں، جواب نہ ملا پھر سلام کریں، جواب نہ ملا تو پھر واپس لوٹ جائیں، واپس لوٹ جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے 3 مرتبہ سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو ہم ان سے خفا ہو گئے، ہم ان سے ناراض ہو کر کے چلے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی موجود نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی آدمی گھر کے اندر ہو وہ اپنے کام نہ رہا ہو سکتا ہے کوئی اندر لیڈیز ہو وہ جواب نہیں دے پا رہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا ہم سوچیں گے ہم اپنی سوچ کو ویسا ہی بنا سکتے ہیں، اچھا سوچیں گے تو اچھا اس کا بدلہ آنے والا ہے، اور غلط سوچیں گے اس کا رزلٹ غلط آنے والا ہے۔ ایک مثال آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ نے حضور سے بڑھ کر کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کے بعد اگر سب کچھ کسی کے پاس ہے تو وہ آمنہ کے لال کے پاس ہے، وہ آمنہ کے سب کچھ اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میرے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک رکھا، اور رکھنے کے بعد جب اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی تو میرے سب کچھ جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا سب کچھ مجھے پتا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا، حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ایک صحابی کے گھر حضور تشریف لے گئے تو دیکھیں حضور کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہوا کرتا۔ اللہ اپنے نبی کو بھیجتا اسی لیے تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، مشعل راہ ہوا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہوا کرتے ہیں۔ نبیوں کی زندگی، نیک لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے
ایک آئیڈیل ایک رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے. تو حضور کسی صحابی کا تشریف لے گئے تو آپ نے سلام کیا تو اندر سے صحابی جو تھے وہ آہستہ آواز میں جواب دیا تو باہر تک ان کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد پھر حضور نے دوسری مرتبہ سلام ارشاد فرمایا, دوسری مرتبہ پھر اندر سے صحابی نے دھیرے آواز میں جواب دیا, باہر تک نہیں پہنچ پایا سلام کا جواب. تیسری مرتبہ پھر حضور نے سلام کیا, تیسری مرتبہ پھر جواب انہوں نے دیا صحابی نے اندر سے, لیکن وہ باہر تک نہیں پہنچ پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے, میں اتنا بڑا ہوں, اللہ نے مجھے کیا بڑا بنایا ہے, زمین آسمان کا مالک بنایا ہے, میں 3 مرتبہ سلام کیا, چل کر کے اس کے دروازے میں جواب نہیں دیا, خفا نہیں ہوئی. حضور خوشی واپس لوٹنے لگے. جب واپس لوٹنے لگے صحابی جلدی سے دروازہ کھولنے کے بعد حضور کی یا رسول اللہ ایسے بولتے آپ کے قریب یا رسول اللہ آپ واپس تشریف لے جانا. کہا اے میرے صحابی میں نے 3 مرتبہ سلام کیا, جواب نہیں آیا تو میں واپس ہو گیا. کہا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ آپ کا سلام سنا اور 3 مرتبہ میں نے آپ کا جواب دیا. تو کہا میں نے نہیں سنا. تو کہا رسول اللہ میں نے اس لیے دھیرے آواز سلام کا جواب دیا, آپ جتنی مرتبہ سلام کرو گے اتنی ہی زیادہ مجھے لطف اور انداز اور اچھے بڑھتے ملے. یہ صحابی تھے, یہ صحابی کا کردار تھا. حضور کی بات سننے کے لیے وہ ترس جاتے تھے کہ حضور کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے اور وہ جملہ ہماری سند بن جائے اور قیامت کے میدان وہی ہمارے لیے بخشش کے نجات اور ذریعہ بنتا بن جائے. کہا حضور میں نے ایک پہلی مرتبہ سلام کا جواب آپ کا سن لیا اور جواب دے دیا. میں نے 3 مرتبہ اس لیے میں نے جواب دیا اور آپ کے سلام تاکہ آپ جتنی مرتبہ بولے اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے گھر کے اوپر جمع برستی ہوئی نظر آتی. جب ہم سلام کرتے ہیں اپنی گنہگار زبان سے تب اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں ہمارے اوپر نازل فرما دیتا ہے. تو پیغمبر ہاشمی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کو سلام بنایا ہے, وہ اگر سلام کسی کو کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحمت نازل نہیں فرمائے. پہلے کام سلام کریں اپنے مسلمان بھائی, چاہے اجنبی ہو کیسا بھی جانتے ہو نہ جانتے ہو, پہلے سلام کریں. جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے. پھر دوسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دوسرا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کی جائے. کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. دعوت دینا بھی سنت ہے اور دعوت کا قبول کرنا بھی یہ سنت ہے. سمجھیے بات. ہاں دعوت میں جانا بھی سنت ہے, دعوت میں بلانا اس حضور کی بھی سنت ہے اور جناب والا صحابہ کرام کی بھی سنت ہے, تمام بزرگ دین کی سنت ہے. دعوت میں آنا, دعوت میں جانا, دعوت میں ایک دوسرے کو بلانا, لیکن دعوت کسی کی بھی ہو قبول کرو. امیر ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کسی کی بھی دعوت اگر آپ کو دل سے دعوت دیے بندے نے تو آپ قبول فرما لیں. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دعوت تو قبول کر لی لیکن ہم پہنچ نہیں پائے, تو جو ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کی ہم نے دعوت قبول کر لی, پہنچ گیا تو بہت بڑی بات ہے, لیکن نہیں پہنچے کسی وجہ سے تو میزبان کو اب ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. کوئی ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے, آپ نے دعوت دی, انہوں نے دعوت قبول کر لی, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر پہنچ گئے تو یہ اور بڑی بات ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بندہ نہیں پہنچ پایا ہے تو اب میزبان کو ناراض ہونے کی حق نہیں پہنچتا. ہو سکتا ہے کوئی کام ہو گیا ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو گئی ہو, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. بندہ دنیا میں آیا تو ہزاروں چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی, تو کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو, کوئی نہ کوئی کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعوت نہیں پہنچا. لیکن دعوت قبول کر لینا یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے. سمجھ گا. ہاں دعوت دے تو ہی دعوت میں جائیں, اس بات کو بھی دھیان رکھیں. ہمارا حال ہے ہم یا تو دعوت کسی کی مانتے, سگے بھائی کی بھی دعوت نہیں مانتے, اور ماننے پر آئے تو بغیر دعوت بھی چلے جاتے. اگر دعوت نہیں ماننا ہمیں تو سگے بھائی کو بھی چھوڑ دیتے, باپ کو چھوڑ دیتے, اور جب ماننے پر آئے تو بغیر دعوت بھی چلے جاتے. یاد رکھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ہے, جو انسان بغیر دعوت کے کسی کے یہاں جاتا ہے تو چور بن کر کے گیا اور ڈاکو بن کر کے واپس آیا. چور بن کر کے گیا اور ڈاکو بن کر کے واپس آیا. ہاں اگر آپ کو بغیر دعوت کے جانا ہی, جیسے ایک دوست کی کسی دوست نے دعوت کر دی, اب وہ چاہتا ہے میرے ساتھ یہ بھی صبح شام تک بیچارہ گھوم رہا تھا, اب شام ہو گئی, چلو اس کو بھی دوست کی دعوت ملے, جو جبکہ اس کی دعوت نہیں تھی, ایک ہی دوست کی دعوت ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت کھانے سے پہلے ہی صاحب خانہ سے یعنی میزبان سے پہلے جا کے بول دے بھائی میں اس کو ایک کو ساتھ لے کے چاہیے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی تمہارے دسترخوان میں لوں. وہ منع تو کرے گا نہیں,
وہ یہ تو کہے گا نہیں کہ تم بچ جا، لیکن یہ ایک اس کا اجازت دینے کا طریقہ ہے. تیرا بھی کام بن گیا، اس کا بھی کام بن گیا، میزبان کا کام بن گیا. تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا. اور اگر ہم چھپکے سے جا کر کے اگر بیٹھ گئے تو یاد رکھے میزبان دیکھے نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو ہمارے اوپر مقرر کر رکھا نا، وہ سارا ڈیٹیل ہمارے لکھ رہے ہیں. ہم کیا اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں، یہ سب لکھ رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے نہیں تو مت جا یا جا، یہ کہیں ان کا کام صرف یہ ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ میرا پڑھ کے سنانا لکھ رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں، آپ کا یہ لکھ رہے ہیں. یہ کہیں گے نہیں آپ سنو، یا مجھے کہیں گے نہیں تم سناؤ. نہیں، ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، برا کر اچھا ہم کر رہے ہیں تو یہ ادھر والا فرشتہ لکھ رہا ہے، اگر برا کر رہے ہیں تو ادھر والے فرشتے لکھ رہے ہیں. پھر قیامت کے میدان میں ہمارے سامنے یہ ہمارا دسترخوان، یہ ہمارا جو دفتر ہے یہ رکھ دیا جائے گا. لے بندہ تو فلاں دعوت میں بغیر بلائے گیا تھا، اب لے اس کے اچھا بنا. ہم سوچتے ہیں بیاہ شادی کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو کون کس کو دیکھنے والا ہے، 5واں آدمی بھی کھا کے چلے آ جاتے ہیں، اور پھر آ کر اچھے سے منہ پر ہاتھ مار کر اور آج تو بڑا اچھا گوشت کھاتے ہیں. اچھا گوشت کھا کے آپ آ گئے، لیکن یاد رکھیں یہ سارا گوشت جتنی ایک ایک لقمہ آپ نے کھایا نا، سارا کا سارا وہاں پر درج کر دیا گیا. ہاں اگر آپ دعوت قبول کر کے دعوت دے کر پھر جاتے اور ایک ایک لقمہ کھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لقمے پر آپ کو ثواب اور نیکی عطا فرماتے. تو کسی کوئی بھائی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، کسی کو ناراض نہ کرے. دعوت چاہے 2 دن پہلے دے فنکشن سے، 3 دن پہلے دے یا سیم دن دے، کسی دن دے، آپ دعوت قبول کریں. ایسا نہیں مجھے آپ نے اینڈ ٹائم پر کیوں یاد کیا، آپ نے مجھے آج ہی کیوں یاد کیا، آپ کی تو تاریخیں بہت پہلے لگ گئی تھی، آپ کا فنکشن تو بہت پہلے تھا، آپ نے مجھے 10 دن پہلے بولنا. ایسا کچھ نہیں. اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا. اس کو دل توڑنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں اسلام کے اندر. جب یاد کر لے بندہ تب حاضر ہو جائے اگر آپ ہو سکتے ہو. ایسا نہیں آپ نے فلاں کو 2 دن پہلے بول دیا، مجھے آپ بولے کوئی بات نہیں. کسی گھر کے اندر سب آپ لوگ فنکشن نکالنے والے سب کے گھر میں کام کرتے، جس کے گھر کے اندر کام ہوتا ہے وہ انسان کتنا ڈپریشن میں رہتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دل و دماغ، ماں باپ کی دل و دماغ یہی رہتی ہے اچھی طریقے سے نکاح ہو جائے، اچھی طریقے سے کھانا کھا کے مہمان اپنے گھر چلے جائے. کبھی اس کو نکاح کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کھانا کم زیادہ پڑ جانے کی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ بات نہیں ہو جائے. یہ ساری ٹینشنیں گھر والوں کو ہوتی ہے. اگر اس ٹینشن کے اندر، اگر اس پریشانی کے اندر اگر ہمیں بھول گیا یا اینڈ ٹائم پر یاد کیا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اور جب دعوت کر دے، جب بلا لے، کچھ دنوں سے جا کر کے اس کو مبارکباد پیش کر دے، اس کی دعوت کو قبول کر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا حق مسلمان کا کیا بنتا ہے؟ پہلا حق کیا؟ سلام کرنا. دوسرا حق جب وہ دعوت میں بلائیں تو اس کو دعوت میں اس کی دعوت کو قبول کرنا. تیسرا حق یہ ہے کہ 2 مسلمان کے اندر کوئی انبن ہو جائے تو ان میں اگر آپ صلح کروا سکتے ہیں تو صلح کروا دیں. 2 لڑے ہوئے بھائی کے اندر صلح کروا دیں. یہ بہت بڑا کام ہے صلح کروانا. لڑانا بہت خطرناک کام ہے اور 2 بھائی کے درمیان میں صلح کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آج سے 30-40 سال پہلے یہ معاملہ سنا جاتا تھا. جو بزرگ ہمارے بڑے وہ بتاتے تھے 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو محلے کے جو بزرگ یا جو دکھتے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ گھر میں بیٹھ کر کے ان میں صلح کروا دیا کرتے تھے. تیسرے آدمی جا کر کے صلح کرواتے. آج کا کیا معاملہ ہے؟ 2 بھائی اگر کوئی لڑ رہا ہے یا کوئی 2 بندے لڑ رہے ہیں تو تیسرا کیا کرے گا؟ موبائل سے ویڈیو بنا کر کے واٹس ایپ اپلوڈ کر دے. یہ تیسرے بندے کام ہوتا ہے. پہلے تیسرے بندے کام یہ تھا تیسرا بندہ ان کے بیچ میں پڑھ کر کے ان میں صلح کروا دیا کرتا تھا. آج تیسرے بندے کا کام یہ ہے اس کا ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر چڑھا دینا، واٹس ایپ پر چڑھا دینا، فیس بک، یہ سارا کام ہم نے اپنے اوپر لے لیا. جبکہ یہ کام بہت بڑا کام نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھے، کہا یا اے عائشہ جو مانگو تمہیں مانگنے پوری کر دوں گا، تمہیں جو مانگو گی وہ دے دوں گا. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اپنے ابا حضور پر کہا، ابا حضور آج حضور نے بڑی خوشی کے انداز میں مجھے کہا عائشہ جو مانگو میں تمہیں دوں. اب مجھے یہ بتاؤ میں حضور سے کیا مانگوں، آپ مجھے بتائیں حضور سے میں کیا مانگوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جاؤ حضور سے جا کر یہ کہو جب آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے معراج کی شب اور اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھی، آپ کی ذات تھی، خدا کی ذات تھی، 2 ہی ذات تھی، تیسرا کوئی تھا نہیں.
آپ کے درمیان میں راز اور نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتا دوں. وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے, یہ صدیقہ ہے, اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں. نہ جانے کتنی باتیں ہوئی تھی, ان میں سے ایک بات ہوئی. تو واپس حضور کی بارگاہ میں آئی. آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ارشاد فرمایا تھا عائشہ جو مانگو وہ دوں گا, اب میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ مجھے دے. کہا مانگو. کہا یا رسول اللہ جب شب معراج آپ اللہ کی قرب خاص میں پہنچ گئے, قرب خاص میں پہنچنے کے بعد نہ جانے کتنی مدت تک آپ اللہ کے جلووں میں رہے, اس وقت آپ کے اور خدا کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات بتا. تو حضور مسکرائے, مسکرانے کے بعد میں کہا یہ جواب اور یہ بات تمہیں صدیق اکبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا, وہی تمہیں یہ مشورہ دے سکتے. بس جب تم نے میں نے وعدہ کر لیا تو پوچھ لیا, بتا دے رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا شب معراج جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو بہت ساری اللہ کے دربار سے مجھے برکتیں ملی, بہت ساری چیزیں ملی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب, جو مسلمان دو بھائی جو لڑ رہے ہیں ان میں جو تیسرا صلح کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرمائے. یہ راز و نیاز کی باتوں میں سے بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو راز اور نیاز کی باتوں میں جو ہوئی تھی ان میں سے ایک ہی ہے جو دو بھائیوں میں صلح کروا دے گا, چاہے سگے بھائی ہو یا کوئی عام مسلمان ہو, صلح کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. حضرت صدیق اکبر کے پاس پھر دوڑی دوڑی کی کہا یا رسول اللہ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دو صلح کروا دیں گے اللہ بے حساب جنت داخلہ عطا فرمائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. کہا ابا حضور روتے کیوں؟ کہا بیٹی حضور نے یہ فرمایا کہ جو دو لڑکے ہیں ان میں صلح کروا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. میں رو اس بات پر رہا ہوں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو دو مسلمان کے درمیان میں درار پیدا فرمائے گا, جو لڑائی کروائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور اوپر جو 6 حقوق بتائیں, سلام کریں, جواب دیں, دعوت کریں, قبول فرمائیں, لڑے ہو جائے صلح کروا دیں, اگر وہ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے چلے جائیں, انتقال کر جائیں تو وہ اس کے جنازے میں چلے جائیں اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیں. یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان محبت ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ